جس عورت سے زنا سرزد ہو جائے تو اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ اس سے نکاح جائز ہے نہیں جائز ہے۔ تو دیکھیں، زنا اگر کسی عورت سے سرزد ہو جائے اور اس گناہ کے بعد وہ توبہ کر لے، ظاہر ہے زنا شریعت کی نظر میں ایک کبیرہ گناہ ہے، اور اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کی اگر کوئی معافی کرتا ہے، اگر اس سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اگر کوئی ایسی عورت گڑ گڑا کر روتی ہے، معافی مانگتی ہے اور سچی توبہ کرتی ہے، تو ظاہر ہے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے اور اس سے پھر نکاح بھی درست ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اس میں جو سب سے بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ زانیہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، یا جو زانیہ عورت ہے وہ زانی مرد سے ہی شادی کرتی ہے، یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، اور ایک بہت بڑی جو اس میں غلط فہمی پائی جاتی ہے لوگوں میں، وہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے سلسلے میں سورۃ النور کی کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ جو خبیث ہیں وہ خبیثوں کے لیے ہیں، جو پاک ہیں وہ پاکوں کے لیے ہیں، اور جو ناپاک ہیں وہ ناپاکوں کے لیے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بتلایا جاتا ہے اور یہ اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ خبیث سے مراد خبیث عورتیں ہیں، اور خبیث سے مراد خبیث مرد ہیں، یعنی خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، تصویر کا ایک رخ ہے، ایک تفسیر بیان کی گئی ہے۔ حالانکہ اگر آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں، تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، مفسرین کے اقوال دیکھیں، تو مفسرین کے اقوال ہی اس سلسلے میں مختلف ملتے ہیں۔ بعض مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں خبیث سے مراد خبیث عورتیں نہیں ہیں بلکہ خبیث کلمات ہیں، یعنی جو خبیث کلمات ہیں وہ خبیث مرد ہی ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح جو خبیث کلمات ہیں وہ خبیث عورتیں ادا کرتی ہیں۔ یا اس کا مطلب ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو خبیث کلمات ہیں وہ خبیث لوگوں کے لائق ہیں۔ جب کوئی خبیث کلمات بولتا ہے تو ظاہر ہے ایک بندے کے اندر کوئی بری چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو لائق ہوتی ہے، لیکن جب ایک بندے کے اندر کوئی خبیث چیز نہیں ہوتی تو وہ کلمات اس کے لائق نہیں ہوتے۔ اس آیت کا آپ کانٹیکسٹ دیکھیں کہ پیچھے سے جو چلا آ رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے برات بیان کی گئی، اور یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پاکیزہ عورت ہیں، اور پاکیزہ جو مسلمان ہیں ان کی مائیں ہیں۔ تو پھر آگے چل کر یہ بیان کیا گیا کہ ایک پاکیزہ عورت کے لیے خبیث کلمات نہیں ہو سکتے، کہ جو تہمت لگائی گئی ہے، جو بہتان لگایا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تصویر کا رخ تو یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے اس سلسلے میں۔ دوسری تفسیر ایک یہ بھی بیان کی گئی ہے، لیکن ایک یہ کمزور قول ہے کہ خبیث سے مراد خبیث عورتیں ہیں اور پاکیزہ سے مراد پاکیزہ مرد ہیں۔ اگر اس کو بھی مراد لیا جائے تو یہ اس وقت ہے کہ جب کوئی عورت زنا کر بیٹھے اور زنا کی حالت میں ہی اس کا میلان زانی مرد کی طرف ہوتا ہے، تو یہ اس وقت ہے۔ اگر کوئی عورت توبہ کر لیتی ہے، اگر کوئی مرد توبہ کر لیتا ہے، تو اسلام کا اصول تو یہ ہے کہ توبہ کے بعد سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور توبہ کے بعد انسان ایسا دھل جاتا ہے کہ جیسا آپ گناہوں سے دھل کر آئے ہیں، جیسے کپڑے دھل کر میل صاف ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسان توبہ کے بعد ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی گناہ اس کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا کہ فلانا بندہ ایسا تھا، فلانا ویسا تھا۔ تو یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بڑی ہی مسکنسیپشنز پیدا ہوتی ہیں، بڑے ہی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی زانی عورت توبہ کر لے اور توبہ کے بعد اگر کسی شخص سے وہ نکاح کرنا چاہے تو اس سے آپ بالکل نکاح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس میں اور بھی چیزیں دیکھ لی جائیں، مشورہ کر لیا جائے بڑوں سے، تو اور اچھی بات ہے اس میں۔